السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر آیت نمبر 25۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے جو آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اور قرآن کریم میں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے ساتھ میں وہیں پر عمل صالح کا ذکر آیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا ان دونوں کا ایسے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی لازمی کریں گے، تو ایمان پلس عمل صالح والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح اگر ایمان نہیں ہے کسی کے پاس لیکن وہ بہت زیادہ نیک کام کرتے ہیں، بغیر ایمان کے بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یعنی نیک کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کون سے ہیں، عمل صالح کون سے ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کی جائے، یہ ہوتے ہیں عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی عمل کریں سنت کے طریقے سے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ ان لہم، بے شک لیے ان کے جناتین باغات ہیں، تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی رزق دیے جائیں گے ان سے کوئی بھی پھل رزق کے طور پہ، یعنی جنت میں جب انہیں پھل دیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے قالو، وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو رزقنا من قبل، رزق دیے گئے ہم اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ دیے جائیں گے ملتے جھلتے، لیکن وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا، یہ پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے۔ تو متشابہہ، ملتے جلتے پھل انہیں دیے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا، ایک جیسے ہونا، یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی میووں کے ہم شکل ہونا۔ ان کی شکلیں تو دنیا کے میووں کی طرح ہم شکل ہوں گی، لیکن شکل اور نام کے حد تک ہوں گی بس، لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں گے اس کو، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ دنیا کی میووں کی طرح نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور نہ انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ تو وہ وہاں کی چیزیں بالکل مختلف ہوں گی، ہو سکتا ہے شکل میں اور نام میں ایک جیسے ہوں، تو وہ جب دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے، لیکن ذائقہ ان کا مختلف ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کی کوئی شے، کوئی چیز دنیا کی سی نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز، ہاں لیکن البتہ صرف ناموں میں مشابہت ہوگی، نام ملتے جھلتے ہوں گے لیکن کوئی ان میں مشابہت اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جنت کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے ان کے ناموں کے، تو نام ایک جیسے ہوں گے لیکن وہاں کی چیزیں وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، بیوییں ہیں، یعنی جنت کی بیوییں گندگی اور ناپاکی سے پاک ہوں گی، نہ کوئی حیض مینسٹریشن ہوگا، نہ کوئی تھوک، نہ نفاس، نہ ہی پیشاب و پخانہ، یہ سب چیزوں سے وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گی، ہمیشہ جنت میں۔ اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ہوگی کہ ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہو گیا اس کو ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں پر، جہاں موت کا خوف نہیں ہوگا، کبھی زندگی ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرمائیں، اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا، نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعودتاً چاہے مچھر کی، فما یا پھر جو فوقہا اس کے اوپر ہو۔ تو تفسیر میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ دو مثالیں بیان فرمائیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں آیت 17 اور 18، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ مثالیں سنی تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ کلام، یہ جو مثالیں بتائی گئی ہے، کلام الہی ہوتا، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، تو اتنی عظیم ذات کی نازل کردہ کلام میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ یعنی کہاں اللہ اتنی عظیم ذات اور اتنی چھوٹی چھوٹی سے مثالیں وہ کیوں کر بیان کرے گا۔ اور اسی طرح ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کبھی مکھی کی اور کبھی مکڑی کا ذکر کیا ہے، ان کی بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو یہاں مکھی کی مثال دی۔ اور سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال دی، فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں سے دوستی کر رکھی ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ فما فوقہا یعنی یا پھر جو اس کے اوپر ہو، یعنی مچھر کے اوپر جو مچھر کے پر ہے یا اس کے بازو ہے، ان کی بھی مثال دینے سے اللہ نہیں شرماتا۔ یا پھر مچھر سے بھی اگر کوئی چیز حقیر ہے، مچھر سے بھی کوئی چیز کمتر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ اب ان مثالوں پر بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور کافر کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک یہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان والوں کا یہ ری ایکشن ہے، ان کا وہ جب یہ مثالیں سنتے ہیں تو وہ ان کے ایمان اور ان کے ہدایت میں اضافہ کرتی ہے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیار اور محبت سے سنتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے اور حق ہے۔ لیکن کافروں کا کیا رویہ ہوتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یعنی ایک اعتراض کے طور پہ سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مقصد ہے، کیوں یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ یعنی کافر سوال پوچھتے ہیں مثالیں سننے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا تو وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو۔ یعنی ان مثالوں کے ذریعے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور انہی مثالوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی فرماتا ہے۔ جیسے ایمان والے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ان کے اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ حق ہے، وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان مثالوں کی وہ تکذیب کرتے تھے۔ وما اور نہیں یدلو وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ تو گمراہ بھی انہیں کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ مراد منافقین ہیں، منافقین کو گمراہ کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا کہ ان کو گمراہ کر دیا تو بیچاروں کا کیا قصور ہے، اللہ نے ہی ان کو ہدایت نہیں دی، کیونکہ ان کی نیت تھی ہی نہیں۔ یہ جب قرآن کی طرف آتے تو اس پہ اعتراض کرتے، جیسے بھی مثالوں پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض کرتے، اس میں نئی نئی باتیں ڈھونڈ کے نکالتے، اس میں شک و شبہات کرتے۔ تو انسان کی جس طرح کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز میں اس کو پھر اضافہ فرماتا ہے۔ تو ان کو تو تھا ہی نہیں کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں،
تو یہ گمراہی میں آگے بڑھتے رہے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کو یہ تھا کہ ہم قرآن سے ایمان لیں، اپنی ہدایت میں اضافہ فرمائیں، ان کی یہ نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہدایت کی تڑپ ہو، نیکیوں کا شوق ہو، جس کی جو نیت ہوتی ہے، تڑپ اور شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں آسانیاں فرماتا ہے، اسی میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پہ ہدایت نہیں تھوپتا۔ جس میں تڑپ ہے ہدایت کی، واقعی اس کے لیے پھر راستے بھی بناتا ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ نیکیوں کی طرف بڑے شوق دکھائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا جذبہ دکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمارے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو۔ آیت نمبر 27 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کی صفت بتائی گئی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑے، تو کافروں کی یہ صفت ہے۔ کون سے عہد؟ تو اس میں 3 رائے ملتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ عہد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوق کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور گناہ کے کاموں سے بچیں، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے زبانی ہم تک پہنچایا۔ اور اس میں دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے، اور ان کی تورات کے مطابق عمل کریں، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی اطاعت کریں، ان کی تصدیق کریں۔ یہ عہد ان سے بھی لیا گیا تھا، اہل کتاب سے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد انہوں نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی۔ اور تیسرا یہ بھی رائے ہے کہ یہ عہد الست ہے، یعنی جب ہم روحوں کی شکل میں تھے تب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ ہاں یا اللہ، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر ان 3 عہدوں کی بات ہے جو یہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری کافروں کی صفت کیا بتائی گئی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ یعنی کس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، اور اس کو کاٹتے ہیں۔ تو دیکھیں، اب پتہ چلا کہ رشتہ داری کاٹنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جوڑنے کے لیے، اور ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اور ہم رشتے توڑتے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور یہ اسے کاٹتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے کہا یہ اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ سوال پوچھا گیا ہے، اتنے اس کی قدرتیں دیکھ رہے ہو، اس کے دلیل تم دیکھتے ہو، تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ خالق ہے، اور پھر بھی تمہاری اتنی جرت، تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ کسی اور کی کس طرح تم عبادت کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں زندہ کیا، تو اس کا حق ہے تمہاری زندگی پر، تو تم کس طرح اس کے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ پیدا تو اس نے تمہیں کیا اور تم جا کر کسی اور کے آگے سجدے کرتے ہو۔ موت اس نے تمہیں دینی ہے اور جا کے کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں مانگتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم جانا چاہو یا نہ جانا چاہو تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔
اب اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کسی کی جرت اور ہمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں شرک سے بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر اب تک کسی نے شرک کیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اور نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے، یعنی وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کتنی محبت اس میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے لیے اتنے انتظامات، زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اگر دیکھیں تو زمین میں نباتات ہے، پھل ہے، پھول ہے، دریا ہے، اتنی خوبصورت چیزیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، تو ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور آسمان بھی ہمارے لیے 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں اور زمین بھی 7، اور آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہے 7 آسمان، اور زمین ایک دوسرے کے نیچے ہے، یعنی زمین کے نیچے زمین، زمین کے نیچے زمین، اس طرح 7 زمین۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اس کا علم اپنی مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ بھلا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیا وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ اس کے علم میں تو ہر بات ہے۔ پھر کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کہاں ہماری سنتا ہے، اللہ کو کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ شرک سے محفوظ رکھیں اور شکر گزار بندہ بنائیں، آمین یا رب۔ تفسیر آیت 30 اور 31۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، تو اس پر فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یعنی ایسی مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو فساد بھی کرے گی، خون بھی بہائے گی؟ اور یہ ان کا فرشتوں کا سوال کرنا کوئی حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کو ایک حقیقت جاننی تھی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ معلوم کرنا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اور فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اگر تیرا مقصد یہی ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کے لیے ہم ہیں، ہم موجود ہیں، ہم کوئی تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم ہمیشہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ہم تو اس کام کے لیے ہے ہی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو فرشتے نہیں جانتے تھے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں پھر انبیاء اکرام کو بھیجیں گے، رسولوں کو بھیجیں گے، اور انہی میں سے صدیقین ہوں گے، شہداء، صالحین، اولیاء، ابرار، علماء، اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، انبیاء اکرام کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس میں حکمت ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے، سب اشخاص کے اور اشیاء کے، ساری چیزوں کے، اور ان کے فوائد بتائے، ان سے کیا نقصانات ہیں، یہ سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ مثال کے طور پہ انسانوں کے اور حیوان اور زمین، جتنی بھی چیزیں خشکی میں ہے، تری میں ہے، پہاڑ، یعنی ہر چیزوں کے نام اور ان کے فوائد اور ان سے کیا نقصانات ہو سکتے، تمام علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، ان کو سکھلا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، تمام چیزوں کے نام، اب فرشتوں کو دکھلا کر فرمایا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تو اب ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں کو تو نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا نام، تو انہوں نے اعتراف کیا اس چیز کا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، انک انت العلیم الحکیم، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ تو فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس سارا علم نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں وہاں پر، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو ہمیشہ عبادت میں لگی ہوئی ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس پورا علم نہیں تھا۔ یہ سارا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا اور فرمایا آدم علیہ السلام سے، آیت 33 میں ہے کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے وہ سارے نام بتا دیے آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا، یعنی پہلے تمہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے، جو کچھ تم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میرے علم میں ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دوسروں کو جو علم غیب دیا گیا ہے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء اکرام ہیں، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنا ہی علم ان سب کے پاس تھا جتنا اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ اور پورے کا پورا علم غیب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی فرشتے کے پاس، نہ ہی کوئی انبیاء، کوئی رسول کے پاس، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے علم غیب کی باتیں۔ تو ہمیں نا یہ عقیدہ بھی بہت درست کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب صرف میں جانتا ہوں، زمین اور آسمان کا صرف میں جانتا ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت بھی واضح کر دی، اور دوسری چیز علم کی فضیلت، دیکھیں علم کی فضیلت کی بنا پر آدم علیہ السلام کو اتنی فضیلت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کی علم کی فضیلت کی وجہ سے، اور یہی علم ہم لینا نہیں چاہتے، یہی علم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے انتظام کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ علم نہیں لیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کاش ہم اس کی فضیلت سمجھ سکیں۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت کیوں تھی فرشتوں پر؟ علم کی بنا پر۔ اس آیت میں پتہ چل رہا ہے فرشتوں کو نہیں پتہ تھا ان چیزوں کے نام، اور آدم علیہ السلام نے فوراً ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو ایک تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا علم کی فضیلت، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتانا تھا کہ دنیا کے نظام چلانے کے لیے علم کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی ایک ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے علم کی بنا پر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم سیکھنے والے بنیں، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دوسری تکریم کی، یعنی ان کی دوسری تکریم ہوئی،
پہلی علم تھی، اب دوسری کیا؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، سب کے سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. اور کیا وجہ تھی کیوں اس نے انکار کیا؟ کیوں یعنی سجدہ نہیں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو وہ نہیں مانا جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے. اور یہ جو سجدہ کروایا تھا یہ تعظیماً تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے سجدے کے سجدہ کروایا تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا. لیکن اب اس شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا، یعنی جائز نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو اب یہ تعظیماً بھی کسی کو نہیں کیا جائے گا. سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ شرک میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اور شیطانی عمل دیکھیں، ابلیس نے کیا کیا تھا؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا تھا. تکبر تھا کہ میں سجدہ کروں، اور حسد کی ان کو اتنی فضیلت دی گئی ہے. تو یہ سب سے پہلے گناہ تھا، کبیرہ گناہ تھا جو ابلیس نے کیا تھا. تو یہ حسد اور تکبر یہ ابلیسی عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. ہم تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور ہماری ہر چیز میں کتنا تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو برے عملوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مخلص انسان بنائیں، اور علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہم شوق کے ساتھ یہ علم کو لے سکیں. آمین یا رب.